آغاز کریں ایک بہت ہی اندہناک اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بہت ہی دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے نرسری میں آگ لگنے سے 15 نومولود جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ آگ نرسری میں ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ ریسکیو ٹیمز آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے وقت نرسری میں 16 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکیں جبکہ 15 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں۔ اپنے نمائندے عالیجہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ عالیجہ، انیشل ڈیٹیلز کیا آ رہی ہیں، پہلے تو یہ بتائیے۔ یہ انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے۔ لٹرلی شارٹ آف ورڈ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ایئر کنڈیشن کمپریسر ہے یہ پھٹنے سے آگ لگی ہے، اور اب تو آگ سے کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ لیکن ہسپتال حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے وقت نرسری میں 16 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی جبکہ 15 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی اور چیف منسٹر اسلام آباد کی جائے پر پہنچے ہیں اور اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے تمام چیزوں کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اچھا عالیجہ، تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیے، یہ پیمز اسپتال اسلام آباد کے چند بڑے اسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیا یہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں؟ کیونکہ بڑا اسپتال ہے تو سیکیورٹی میجرز بھی بڑے ہونے چاہیے، خاص طور پہ جو پیڈز وارڈ ہو یا پھر نرسری ہو، وہاں پہ تو کافی زیادہ اس کے پریکاشنز لیے جاتے ہوں گے۔ دیکھیں فیصل، یہ چند اسپتالوں میں سے سب سے بڑا نہیں، یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور پیمز اسپتال اور پولی کلینک کے دو ہی بڑے اسپتال ہیں اسلام آباد سے، اور ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہے، جہلم سے، چٹوال سے، کشمیر سے، ہر جگہ سے یہاں پر لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسلام آباد کے شہری یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ یہاں پر مزید اسپتال قائم کیے جائیں، لیکن جو بھی وزیر صحت آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے معاملات کمپلیکیٹڈ ہیں، اسی کو ٹھیک کرنا ہے، یہی چلانا بڑا مشکل ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے گزشتہ روز ہم نے یہ پوچھا تھا کہ وہاں پر جو کرونک ڈیزیز کے لیے مشینیں ہیں وہی سوال نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا نو کمنٹ۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو سر نظر کیا جاتا ہے اور یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ شروع سے اسی طرح سے چلتے آ رہا ہے، اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ 15 بچوں کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ بہرکیف پیمز اسپتال میں واقعی لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، عملے کی کمی ہے، جتنا اس کے اوپر بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں چاہے وہ سسٹمیٹکلی ہوں، بہت سارے ایررز ہیں، اور اسی کا شاخسانہ جو آج سامنے آیا، 15 بچے جہاں بحق ہوئے۔ اور عالیجہ، یہ بھی ہم اس پہ تو ضرور بات کریں گے کہ کیوں کمی ہے اسٹاف کی اینڈ آل، لیکن اگین اگر جو جوائن کر رہے ہیں ہمیں ان کو ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا، اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے واقعہ پیش آیا، پلیز گو آن۔ جی بالکل فیصل، اب تک کی جو معلومات ہے، کیونکہ جو ابھی تک ایک انیشلی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جو سامنے آئی ہیں اسی پہ رہتے ہیں، کیونکہ ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جو آفیشلی اسلام آباد کی جو حکام ہے انتظامیہ، ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جو ایئر کنڈیشن کمپریسر ہے وہ پھٹا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آگ بھڑک اٹھی اور پھر 15 نومولود بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی ریسکیو ٹیمز موجود ہیں، آئی ٹی بھی موجود ہے، چیف منسٹر بھی موجود ہیں، ڈی سی اسلام آباد بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کی تحقیقات کی جائیں گی مزید، یہ کنڈیسر کیوں پھٹا، اس کی وجہ کیا تھی، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ایئر کنڈیشن کنڈیسر ہے وہ پھٹا ہے، جس کے نتیجے میں 15 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، صرف ایک بچے کو ہی بچایا جا سکا ہے۔ اچھا عالیجہ، یہ آگ جو لگی وہ صرف اسی وارڈ میں لگی یا پھیلی؟ کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو فوٹیج ہم تک آ رہی ہے اس میں فائر بریگیڈ کا عملہ اپنی سیڑھیوں کو لگا کے غالباً کوئی کھڑکی توڑ کے اندر داخل ہوا ہے، تو کیا یہ آگ آگے بھی بڑھی تھی؟ نہیں دیکھیں فیصل، یہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ اسی وارڈ پہ تھی، اور مین وائل جب تک اس کو بجھایا جاتا تب تک یہ ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا، اور یہ کیونکہ نچلے منزل پہ نہیں ہے، نچلے فلور پہ نہیں ہے، اوپر والے منزل پر ہے، تو اس لیے پھر ریسکیو کا عملہ باہر سے بھی آگے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ الٹیمیٹلی قابو تو پا لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اب اس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
فرسٹ فلور پہ کیا صرف یہی وارڈ تھا یا دیگر وارڈز بھی تھے؟ غالباً ان کو بھی شاید اگر تھے تو ان کو بھی خالی کرایا ہوگا، ان کے مریضوں کو بھی شفٹ کیا ہوگا؟ یہ ارد گرد کے جو وارڈ ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے. ظاہری بات ہے اتنے بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے اور یہ بھی سچویشن ہے کہ وہاں پر خوف و ہراس کی سچویشن ہے اور وہاں پر جو جن کے بچے تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. اس کے علاوہ پورے ہسپتال میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا. عالیجہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو آج کی صبح ایک بہت ہی دل گرفتہ، بہت ہی دلسوز اور بہت ہی خوفناک یہ خبر ہم شیئر کر رہے ہیں. اسلام آباد کی پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگی اور آگ لگنے کے اس واقعے میں 15 نومولود جاں بحق ہوئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق نرسری میں جو یہ آگ لگی ہے، وہاں کا ایئر کنڈیشن کمپریسر تھا وہ پھٹنے سے آگ لگی ہے اور ریسکیو ٹیمز جو ہیں انہوں نے آگ تو بجھا دی ہے، لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے اس خبر کا وہ یہ ہے کہ ان 16 بچوں میں سے، ان 16 نومولود میں سے 15 نومولود جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایک ہی بچے کو وہاں کی جو لیڈی ڈاکٹر تھیں وہ بچا پائی ہیں. افسوسناک، یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایئر کنڈیشن کمپریسر کس طریقے سے پھٹا، کیا کوئی شارٹ سرکٹ تھا یا پھر اس کی مینٹیننس ڈیو تھی. اس کے علاوہ جس طریقے سے ہمارے نمائندے عالیجہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تو کیا سب سے بڑے اسپتال میں اس طرح کی کوئی ارلی وارننگ سسٹم موجود نہیں تھا؟ اس طرح کے بڑے اسپتال میں جب بھی کوئی آگ لگتی ہے تو واٹر سپرنکلر ہوتا ہے، کیا وہ روف واٹر سپرنکلر تھا یا نہیں تھا؟ اور جیسے کہ عالیجہ ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ گزشتہ دنوں بھی وزیر صحت سے سوال ہوا وہاں کی کچھ سہولیات میں فقدان کا، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو کب سے یہ سہولیات کا فقدان تھا پیمز اسپتال میں، اور کیا یہی وہ سہولیات کا فقدان تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے؟ اسلام آباد میں صبح سویرے یہ انتہائی دلسوز، دل خراش واقعہ پیش آیا ہے. پیمز اسپتال جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال کہلایا جاتا ہے، وہاں کے نرسری وارڈ میں یہ واقعہ پیش آیا. ابتدائی اطلاعات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آگ نرسری میں ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے لگی، لیکن تحقیقات آگے چلیں گی تو اندازہ ہوگا کہ اور کیا کیا اس میں لیکنگ تھی اور اس میں کیا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سہولیات کا فقدان تھا اور کب سے اس طرح کی یہاں پہ سچویشن تھی. ایک چیز جو اس میں تھی وہ یہ کہ یہاں پہ نرسری وارڈ میں 16 بچے تھے اور ان 16 میں سے 15 جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. لیڈی ڈاکٹر ایک بچے کو بچا پائی ہے. تو ہم اس سے شاید یہ اندازہ لگا سکے کہ آگ کتنی شدید تھی کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ایک ہی بچے کو بچا پائی اور باقی 15 تک اس کی رسائی نہ ہو سکی. بہت ہی افسوس کا یہ مقام جہاں پہ آگ جو ہے وہ نرسری میں لگی. اس کے علاوہ آئی جی اور کمشنر بھی اسپتال تو پہنچے ہیں اور اس وقت وہاں پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن جن کے چلے گئے پیارے ان کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. لیڈی ڈاکٹر جو وہاں پہ موجود تھیں وہ ایک بچے کو بچا سکیں. کیا سٹاف کی کمی تھی؟ کیونکہ یہ واقعہ الگ صبح پیش آیا ہے اور الگ صبح شفٹ کا وقت کی تبدیلی ہوتی ہے. کیا وہ ایک وجہ تھی کہ سٹاف کی کمی تھی یا آلریڈی سٹاف کی کمی تھی؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں عالیجہ، ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. عالیجہ، موقع پہ اس وقت کون کون پہنچ رہا ہے ذرا بتائیے. دیکھیں فیصل، یہ جو واقعہ ہے جس ٹائم پر یہ وقوع پذیر ہوا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی چینجنگ کا ٹائم ہوتا ہے، عموماً ہمارے یہاں اسپتالوں میں رات کے پہر صرف کسی بھی وارڈ میں ایک آدھا عملے کا بندہ ہی موجود ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب اس معاملے میں جب آگ لگی ہے، اب یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس وقت کون کون لوگ موجود تھے اور جس طرح آپ نے تذکرہ کیا فائر ٹینڈر کا، جب یہ سیفٹی سسٹم وہاں پر ایکٹیو کیوں نہیں ہوا، الارم کیوں نہیں بجا، اور مین وائل یہ 15 بچے جہاں بحق ہو گئے. اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے یہ اور پولی کلینک کے تمام جو مریض ہیں اسلام آباد کے ان کو بیئر کرتے ہیں، تو یہاں پر تو بالکل بدرجہ اتم انتظامات ہونے چاہیے تھے. بہر کیف ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پر آئی جی اور چیف کمشنر پہنچے ہیں اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ تمام تر شواہد اکٹھے کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی رپورٹ مرتب کی جائے گی. تاحال انسانیہ کا جو کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے اور اس حوالے سے جو آفیشیلی ورژن سامنے آئے تحقیقات کے بعد
اس کو ہی نوٹ کیا جائے، اور اب تک کی یہی انتظامیہ کے ذریعے سے خبر ہے کہ جو ایئر کنڈیشنر کنڈینسر ہے اس کو پھٹنے کی وجہ سے 15 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، اور اب اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پیمز اسپتال کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے، تقریباً غالباً 6:45 یا 6:30 سے 6:45 بجے کے قریب یہ آگ لگی ہے۔ جی جی کیا وہاں پہ اسٹاف کی بھی کمی تھی عالیجہ؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے مشینری کی تو کمی تھی، اسٹاف کی بھی کمی تھی، یا پھر یہ شفٹ چینج ہو رہی تھی، کچھ آگے پیچھے لوگ تھے؟ آئی ڈونٹ نو، ابھی تو وی کین اونلی اسپیکولیٹ آئی گیس۔ یس بالکل، لیکن یہ تو بات زبان زد عام ہے، اور جو پیمز اسپتال ایک دفعہ علاج کی غرض سے جائے، ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے، متعدد واقعات رپورٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو وہاں پر ڈاکٹر ہمیشہ یہی قلعہ کرتے پائے گئے ہیں کہ ہماری شفٹ ایسی ہے کہ ہمیں 24 ایون 48 گھنٹے ہسپتال کے اندر گزارنے پڑتے ہیں، اور مین وائل اگر ہمیں نیند آ جائے، ریسٹ کرنا پڑے تو ریسٹ ایریا وہاں جا کے 15 منٹ کے لیے ہم اونگ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو لیتے ہیں، اور پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ان کے گلے شکوے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں پیمز اسپتال جب آپ جائیں اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر، ایسا لگتا ہے کہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ یہ تو بات بالکل ہے، اور اس حوالے سے مصطفیٰ کمال ہوئی یا دیگر کوئی بھی حکومتی لوگوں سے اسلام آباد کے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر نیا ہسپتال ضرور ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں کچھ 2 MOU سائن بھی ہوئے تھے کرونا کے دور میں، جو کچھ ہسپتال عارضی طور پر بنائے گئے تھے وہ بالکل بند ہو گئے تھے۔ اب ایک کراچی کے ایک بہت زبردست انڈس ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں، CEO ہیں ڈاکٹر باری، ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا تھا کہ ان 2 سینٹرز کو دوبارہ سے فعال کیا جائے گا تاکہ جو برڈن ہے پیمز اور پولی کلینک کا وہ کم ہو سکے۔ لیکن وہ MOU تو ہوا تھا، لیکن اس کے بعد تاحال وہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکے۔ شاید وہ فعال ہوتے تو شاید کچھ بہتری آتی، لیکن ابھی تک پیمز اور پولی کلینک ہی ہیں جو پورے اسلام آباد کا، پنڈی کا، جہلم کا، کشمیر کا سارے مریضوں کا بوجھ برداشت کر لیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آگ تو خیر اب بجھا دی گئی ہے۔ عالیجہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بد نصیب بچے جو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ان کیا لواحقین ان کے وہاں پہنچے ہیں؟ کچھ اس طرح کی سچویشن وہاں پہ بنی ہے؟ دیکھیے اب اس سچویشن میں کچھ لواحقین دے آر ناٹ ان پوزیشن ٹو ٹاک، وہ تو اس کیفیت میں ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی مشکل ہے، اور ایک دم اس طرح کی ٹریجڈی پیش آئی ہے تو ان کی حالت بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جب وہ اس پوزیشن ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بات کر سکے تو ان سے بات بھی کریں، اور ان کا موقف بھی گولڈ TV کے ذریعے قوم کے سامنے لے کے۔ ٹھیک ہے عالیجہ، ہم آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی لیں گے۔